بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4105۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہیں شادی میں بلایا جائے تو وہاں جانے میں تاخیر سے کام لو، کیونکہ ان سے دنیا کی یاد آوری ہوتی ہے۔ جب جنازوں کے لیے بلایا جائے تو جلدی جایا کرو، کیونکہ ان سے آخرت کی یاد آوری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو، اور اس پر قرض ہو، تو وہ جب تک قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6029۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ اس کی تفسیر ہے، اس مقام پر تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اول یہ کہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، جیسا کہ بعد کے فکروں سے ظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی طرف متوجہ ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گیری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے کے سائنسدان اسی چیز کو صحابیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے اسی دخانی یا صحابی شکل میں منتشر تھا۔ نمبر 3 یہ کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ پہلے اس نے زمین بنائی، پھر اس میں پہاڑ جمانے، برکتیں رکھنے اور سامان خوراک فراہم کرنے کا کام انجام دیا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلط فہمی کو بعد کا یہ فکرہ رفع کر دیتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، اور انہوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت اور بعد کی آیات میں ذکر اس وقت کا ہو رہا ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ تخلیق کائنات کی ابتدا کی جا رہی تھی۔ محض لفظ ثم یعنی پھر کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ثم کا لفظ لازماً ترتیب زمانی ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترتیب بیان کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ زمر حاشیہ نمبر 12۔ قدیم زمانے کے مفسرین میں یہ بحث مدت ہائے دراز تک چلتی رہی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے زمین پہلے بنی ہے یا آسمان۔ ایک گروہ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے یہ استدلال کرتا ہے کہ زمین پہلے بنی۔ دوسرا گروہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 to 33 سے دلیل لاتا ہے کہ آسمان پہلے بنائے، کیونکہ وہاں اس امر کی تصریح ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی تخلیق کائنات کا ذکر طبیعیات یا حیت کے علوم سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے،
بلکہ توحید و آخرت کے عقائد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے بے شمار دوسرے آثار کی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کو بھی غور و فکر کے لیے پیش فرمایا گیا ہے۔ اس غرض کے لیے یہ بات سرے سے غیر ضروری تھی کہ تخلیق آسمان و زمین کی زمانی ترتیب بیان کی جاتی اور بتایا جاتا کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان، دونوں میں سے خواہ یہ پہلے بنی ہو یا وہ، بہرحال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر گواہ ہیں اور اس امر پر شاہد ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والے نے یہ سارا کارخانہ کسی کھلنڈرے کے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کسی جگہ زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کرتا ہے اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا۔ جہاں انسان کو خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ زمین کا ذکر پہلے کرتا ہے کیونکہ وہ انسان سے قریب تر ہے، اور جہاں خدا کی عظمت اور اس کے کمال قدرت کا تصور دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ آسمانوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، کیونکہ چرخ گرداں کا منظر ہمیشہ سے انسان کے دل پر ہیبت طاری کرتا ہے۔ آگے چل کر اسی آیت کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے تخلیق کی کیفیت ایسے انداز سے بیان فرمائی ہے کہ جس سے خدائی تخلیق اور انسانی صنائی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں جماتا ہے، پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے، پھر اس مواد کو اپنے نقشے کے مطابق صورت دینے کے لیے باہم محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں وہ مواد جسے وہ اپنے ذہنی نقشے پر ڈھالنا چاہتا ہے مسلسل اس کی مزاحمت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی مواد کی مزاحمت کامیاب ہو جاتی ہے اور چیز مطلوبہ نقشے کے مطابق ٹھیک نہیں بنتی، اور کبھی آدمی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی مطلوبہ شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی قمیض بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلے وہ قمیض کی صورت کا تصور اپنے ذہن میں حاضر کرتا ہے، پھر کپڑا فراہم کر کے اسے اپنے تصور قمیض کے مطابق تراشنے اور سینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کوشش کے دوران میں اسے کپڑے کی اس مزاحمت کا مسلسل مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ درزی کے تصور پر ڈھلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کبھی کپڑے کی مزاحمت غالب آ جاتی ہے اور کبھی قمیض ٹھیک نہیں بنتا، اور کبھی درزی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ کپڑے کو ٹھیک اپنے تصور کے مطابق شکل دے دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا طرز تخلیق دیکھیے، کائنات کا مادہ دھوئیں کی شکل میں پھیلا ہوا تھا، اللہ نے چاہا کہ اسے وہ شکل دے جو اب کائنات کی ہے۔ اس غرض کے لیے اسے کسی انسان یا کاریگر کی طرح بیٹھ کر زمین اور چاند اور سورج اور دوسرے تارے اور سیارے گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اس نے کائنات کے اس نقشے کو جو اس کے ذہن میں تھا بس یہ حکم دے دیا کہ وہ وجود میں آ جائے، یعنی دھوئیں کی طرح پھیلا ہوا مواد ان کہکشاؤں اور تاروں اور سیاروں کی شکل میں ڈھل جائے جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس مواد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی مزاحمت کرتا۔ اللہ کو اسے کائنات کی صورت میں ڈھال لینے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی، ادھر حکم ہوا اور ادھر وہ مواد سکڑ اور سمٹ کر فرما برداروں کی طرح اپنے مالک کے نقشے پر ڈھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 48 آور یعنی 48 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے تخلیق کی اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 115، سورہ آل عمران حواشی نمبر 44 to 53، جلد 2 النحل حواشی نمبر 35 to 36، جلد 3 مریم حاشیہ نمبر 22، جلد 4 سورہ یاسین آیت نمبر 28، سورہ المومن آیت نمبر 68۔ آیت نمبر 12، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے
اس کی تفسیر ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن کے حسب ذیل مقامات کا مطالعہ مفید ہوگا۔ جلد 1 سورہ البقرہ حاشیہ نمبر 34، جلد 2 سورہ رعد حاشیہ نمبر 2، الحجر حواشی نمبر 8 to 12، جلد 3 سورہ الانبیاء حواشی نمبر 34 to 35، سورہ المومنون حاشیہ نمبر 15، جلد 4 سورہ یاسین حاشیہ نمبر 34، سورہ الصفات حواشی نمبر 5 to 6۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔